बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। 3 बार सुबह 3 बार शाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 3 बार ये सुबह और शाम पढ़ता है दुआ, मौत के अलावा कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब देखें कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर ये दुआ पढ़ के भी कोई नुकसान हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता जैसे ये किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए या कोई जो है ना वो प्रॉब्लम आ जाए, देन व्हाट? क्योंकि इस दुआ में तो गारंटी है कि प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहली बात, इस दुआ में ये कोई गारंटी नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस दुआ में गारंटी ये है कि कोई चीज़ नुकसान नहीं आपको पहुंचा सकती। ठीक है, तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये दुआ पढ़ने के बावजूद भी अगर नुकसान हो जाए तो उस नुकसान में शर नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुआ ने शर हटा दिया है। समझ रहे? कभी कभी नुकसान में क्या होता है? खैर। कुछ नुकसान में शर होता है, बहुत शर होता है। ठीक है, वो नुकसान आपको डिस्ट्रॉय कर देता है, कहीं का नहीं छोड़ता। कुछ नुकसान में खैर होती है, वो चीज़ आपको ग्रो कराती है। मैं आपको लिटरली पर्सनल ऐसे केस स्टडीज़ बता सकता हूँ जिनको मैंने ये जिक्र करने का कहा और दे रिपोर्टेड बैक टू मी के बहुत फ़र्क पड़ा है वसवसों पे और OCD पे, और हमारे हालात बहुत चेंज हुए। ठीक है, ये जिक्र सुबह से शाम तक 100 बार कर लेना चाहिए। आइडियली सुबह ही कर लेना चाहिए 100 बार। ठीक है, अगर 100 बार नहीं हो सकता तो कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, 10 बार कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह। पॉइंट इस ज़रा गौर व फिक्र से करें। लेकिन जो इसको 100 बार करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अ शील्ड विल बी क्रिएटेड फ्रॉम हिम फ्रॉम सेटन ऑन द डे टिल नाइट। सवाल ही नहीं पैदा होता शैतान उसके करीब आए या शैतान उसको कोई तकलीफ पहुंचाए। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये नबियों का जिक्र है, हर नबी का जिक्र है ये। ठीक है, हदीस में आता है। तो आइडियली सुबह ही कर लेना चाहिए और 10 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 10 मिनट, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है बाकायदा। ठीक है, तो एक वीडियो भी है एक राकी की, एक स्कॉलर है तो राकी होता है जो स्पिरिचुअल हीलर होता है, एग्जॉर्सिज्म नहीं होता वो करने वाले। तो एक वीडियो है यूट्यूब पे, उसमें वो वाक़या सुना रहे अपना कि एक खातून पे जिन आया हुआ था। ज़ाहिर है पोजेशन हो जाती है, हमारा इस पे ईमान है, बड़ा रेयर होता है लेकिन हो जाती है। तो उस पर पोजेशन हुई थी बाकायदा। तो वो हाजिर हो गया, जब उन्होंने कुछ आयात पढ़ी तो वो एकदम से मर्दाना आवाज़ में औरत बात करने लगी और बड़ी एग्रेशन में आ गई। तो उनके हस्बैंड भी साथ मौजूद थे, तो उन्होंने उससे कहा जिन से कि तुम अल्लाह के हुक्म से निकल जाओ। तो उसने आगे से एक बात की, उसने कहा मैं एक शर्त पे निकलूँगा कि मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा, इसे छोड़ के मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा। तो वो कहते हैं कि मैंने उसका ठीक है, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। तो कहते वो खावद एकदम घबरा गया कि नहीं, अगर आप में आ गया तो आपका कौन इलाज करेगा? नहीं, हमें इलाज नहीं करना आता, आप ये ना माने बात, उन्होंने कहा फ़िक्र ना करो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद ना वो बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कि तकलीफ़ में था, एज इफ़ ही वॉज अंडर अ लॉट ऑफ पेन, द जिन। तो उन्होंने से पूछा आ नहीं रहे मेरे अंदर। तो उसने फिर कहा कि आज तुमने ये जिक्र किया हुआ, आज तुम प्रोटेक्टेड हो, यानी आज नहीं आ सकता मैं, क्योंकि तुमने 100 बार ये जिक्र किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर। और जाहिर है ऑथेंटिक स्कॉलर है तो आई होप सच ही बोल रहे हैं और इंशाल्लाह सच ही बोल रहे होंगे। ठीक है, इस तरह और बड़े वाक़यात हैं ऐसे। एक औरत है, आई थिंक नॉर्वेजियन ब्लैक मैजिशियन, एक विच है, तो उसका उसी की लैंग्वेज में पूरा बयान है एक पॉडकास्ट में। वो बड़ा वायरल हुआ था वो क्लिप। रशियन है या नॉर्वेजियन है, आप सर्च करेंगे रशियन विच एक्नॉलेजेस के मुसलमानों पे ब्लैक मैजिक नहीं होता, इस तरह यूट्यूब पे लिखेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो वो पॉडकास्ट में बता रही है, उससे वो पॉडकास्टर पूछता है कि तुम मैजिक करती हो तो कभी तुम्हारा मैजिक फेल भी हुआ है? तो वो बड़ी अजीब बात करती है, कहती हाँ मुस्लिम्स पे मैजिक फेल हो जाता। तो वो बड़ा हैरान होकर पूछता है, हालांकि दोनों नॉन मुस्लिम है, वो उससे पूछता है कि मुसलमानों पे क्यों फेल होता है मैजिक तुम्हारा? तो वो कहती है क्योंकि जो मेरे वो हैं जो ज़ाहिर है कारीन या जो भी शयातीन, वो मुझे आके बताते हैं कि उनमें से लाइट निकलती है एंड वी कांट अप्रोच दैम, उनमें से बहुत लाइट निकल रही होती है। ठीक है, तो वो लाइट ऑफ वज़ू होती है, लाइट ऑफ ईमान होती है, लाइट ऑफ नमाज होती है। लेकिन जितना आप उस लाइट को ख़ुद ख़त्म करेंगे गलत मलत हरकतें करके, जितना इंसान गलीज़ रहेगा, तहारत नहीं करेगा, जितना वो नमाज़ें छोड़ने लग जाएगा, ठीक है, तो वो लाइट दूर जाती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी, इंसान वल्नरेबल हो जाएगा शैतान के लिए, वसवसों के लिए। तो ये बात है। तो अब इसके कुछ देखें, अभी तो हमने डिस्कस किए ना रिलीजियस सोल्यूशन में पहला सोल्यूशन ये है कि अपने आप को काम डाउन करें। काम डाउन ऐसे करें कि वसवसे नेचुरल हैं, ठीक है, सबको आते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है कि देखें अल्लाह ताला नहीं पकड़ेगा आपको वसवसों के ऊपर, तो काम डाउन। मिसाल के तौर पे
جس بندے کو OCD ہے خدا نہ خواستہ بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں, وہ تو نارمل کیٹیگری سے ہی نکل گیا نا, اس پہ تو فقہ ہی اور اپلائی ہوگی, سمجھ رہے نا. جیسے ایک شخص جس کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا, اس پہ تو فقہ کے وہ رول صحیح سے اپلائی نہیں ہوتے, تو اس کو تو ویسے ہی ریلیکس کرنا چاہیے کہ چلو لیٹ سپوز تمہارا وضو نہیں بھی ہے, انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ایکسٹریم کیس ہے نا, تو اس کو تو ایسے بھی ریلیکس کرنا چاہیے. تو باقی ایک اور سلوشن, اعوذ باللہ یہ جو دعا ہے یہ پڑھیں, پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھیں. اور ایک اور اسلامک سلوشن یہ کہ دیکھیں تھوڑا سا پازیٹیو تھنکنگ, اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور ایکسیپٹنس کی طرف بھی آنا چاہیے نا. ایکسیپٹنس یہی ہے نا کہ ٹھیک ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دیں, بدلے میں اگر OCD ہے بھی تو کوئی بات نہیں, اللہ کے لیے برداشت کروں گا, اللہ کے لیے برداشت کروں گی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, اکثر ایکسیپٹ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جیسے وہ میں نے آپ کو گاؤں کا واقعہ سنایا تھا نا, وہ سیلاب آیا ہوا تھا, میرے جو ایک دوست ہیں انہوں نے سنایا, ان کے گاؤں میں سیلاب آیا ہوا تھا, تو سارے پریشان تھے کہ یار نقصان بہت ہو گیا. تو ایک بابا جی نے ایک سینٹینس کہا کہ دیکھو جی اگر اللہ کی یہی رضا ہے کہ ہم ڈوب کے مریں تو ہم ڈوب کے مریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے یہ جملہ بولا تو سیلاب ٹل گیا. اسی طرح کئی لوگ کی میں نے خود سٹوری سنی کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی, جب یہ سینٹینس اٹر کر دیا کہ اللہ ٹھیک ہے اگر آپ کی یہی مرضی ہے میں راضی ہوں آپ کی رضا میں, تو اولاد ہو گئی, اگلے سال اللہ نے اولاد دے دی. تو اس لیے کبھی کبھی ایکسیپٹ کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو مسئلہ نہ حل ہو لیکن اللہ کی طرف سے اسٹرینتھ ضرور آ جائے, اللہ کو پیار آئے گا آپ میں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یعنی کہے گا کہ میرا بندہ جو ہے میرے لیے تکلیف جھیل رہا ہے, تو اب اللہ کا ذمہ ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ پہ کسی کا ذمہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کی مدد کرے, کیونکہ اللہ الصمد ہے, انڈیپینڈنٹ ہے. اللہ جو ہے اس کو کوئی نہیں کویسچن کر سکتا. لیکن قرآن میں اللہ نے بتایا کہ مومنین کی مدد کرنا میرا ذمہ ہے, یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا, ٹھیک ہے. یعنی اپنے آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ مومن میرا بندہ جب مجھ سے مدد مانگے گا تو میں اس کی مدد کروں گا. جیسے ایک صحابی تھے, دیکھیں ایمان کی حلاوت جب بندہ چکھ لے, مزہ چکھ لے نا, اور ایمان انٹر ہو جائے. اسی لیے بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. صبر اور نماز میں مدد پکڑو, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور بے شک یہ مشکل ہے, صبر اور نماز مشکل ہے, إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, سوائے ان کے جو خاشعین ہیں, خشیت والے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے پوری ایک دعویٰ اسٹریٹجی بھی ڈیفائن ہوتی ہے. قرآن میں کتنی گہرائی ہے. دیکھیں جنرلی اسپیکنگ نماز اور دین مشکل ہے, جنرلی اسپیکنگ, ٹھیک ہے. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, خشیت نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, تو یو وانٹ میک سینس آف دیٹ تھنگ, تو آپ کیوں کریں گے؟ سمجھ لگ رہی؟ اس سینس میں مشکل بن جائے گی چیز کہ آپ کو جب ایمان ہی نہیں کہ نماز میں نے کیوں پڑھنی, تو آپ کیوں پڑھیں گے, پھر مشکل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ میں خشیت ہے, اللہ کا تعارف صحیح سے, اللہ کی محبت ہے, اللہ کی معرفت ہے, آپ کے لیے نماز بہت آسان ہو جائے گی, بہت, بلکہ آپ کو لطف آنے لگے گا. آپ کا دن نہیں گزرے گا نماز پڑھے بغیر, آپ کو چین نہیں آئے گا نماز پڑھے بغیر. ثابت کیا ہوا کہ سب سے پہلے کسی کو دعوت دینی ہے اللہ کی طرف دعوت دیں, اللہ کی معرفت کرائیں اسے. دیکھیں آپ نے کسی کو اللہ کے قریب لانا ہے نا, نماز کے قریب لانا ہے, اللہ کی باتیں کریں اس سے, اس کو ریئلائز کروائیں اللہ تمہارے ساتھ کتنا جنرس ہے, اللہ تمہارے ساتھ کتنا لینینٹ ہے, اللہ نے تمہیں کتنا کچھ دیا ہوا ہے. آپ دیکھیں وہ کھل اٹھے گا, وہ انسان, اس کا جو ڈیڈ ہارٹ ہے وہ زندہ ہو جائے گا, کیونکہ اب اس کے ہارٹ کو رب العالمین اپنے کریٹر کا میسج جا رہا ہے. تو پھر آپ دیکھیں اس کے لیے دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ایسے تو صحابہ کے ایسے واقعات ہمیں بہت عجیب لگتے ہیں, لیکن یہ واقعات ریئل ہیں, اور یہ اس لیے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں صحابہ کے کیونکہ ایمان کی لذت چکھ لی تھی انہوں نے. اسی طرح ریپیٹ دی ڈیکلیریشن آف فیتھ 100 times a day, اس طرح کے کیسز ہیں. یعنی ہر بات پہ کلمہ شہادت دوبارہ پڑھنا کہ میں کافر ہو گیا ہوں اور میں نے دوبارہ سے اپنا اسلام جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کرنا ہے دوبارہ سے. اسی طرح فیلنگ فزیکلی ڈسٹریسڈ اینڈ اوورلی اینکشیس وین انیبل ٹو ریفرم فیتھ اور say the شہادہ. اور اسی طرح اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں, یہ سوچنا کہ میں منحوس ہوں, یہ بھی وساوس میں سے ہے کہ میں انتہائی گناہ گار, منحوس, لعنتی انسان ہوں. یہ بھی وسواس عقیدہ ہیں, ٹھیک ہے. یعنی آپ اللہ سے معافی بھی مانگ چکے ہیں, اس کے باوجود یہ وسوسے آنا کہ نہیں تیری معافی نہیں ہو سکتی. تو یہ 3 قسم کے جو وساوس ہیں, عقیدہ میں, طہارت میں, اور نمبر 1 عبادہ میں, ایکٹس آف عبادہ میں, ٹھیک ہے. تو یہ 3 وسواس القہری ہیں. وائی ڈو آئی گیٹ دیز تھاٹس اینڈ وٹ یو نیڈ ٹو نو.
دیکھیں سب سے پہلے تو ریلیکس ہمیں کیا گیا الحمدللہ کہ وسوسے آنا یہ کوئی لو ایمان کی نشانی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نیسیسریلی ہو بھی سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ لو ایمان کی ہی نشانی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارے بہت عجیب معاملات ہیں ہماری سوسائٹی میں، یعنی یہ سینٹینس بڑا کامن ہے، تمہارا اصل میں ایمان لو ہے اس لیے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آبویسلی اگر کسی کا ایمان لو ہے تو یہ اسے کوئی بتانے والی بات نہیں ہے، اسے آپ یہ بتاؤ ایمان ہائی کیسے کر سکتے۔ یہ اس طرح کے نیگیٹو جملے تو اس کا مزید کانفیڈنس توڑیں گے نا، آپ بجائے کہ یہ کہنے کے اس کے ایمان بڑھانے کے طریقے اسے بتاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ریلیکس ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہیز forgiven for my ummah that which is whispered to them and which crosses their minds so long as they do not act upon it or speak of it۔ یعنی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ کرے گا آپ کی وسوسوں کے اوپر جب تک کہ آپ ان وسوسوں کو ایکشن میں نہیں لے آئیں گے۔ تو دیکھیں آج کی جنریشن کو یہ سیکھنا چاہیے کہ وسوسوں کو دبایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہمیں اوورلی ایکسپریسو بنا دیا، ہم ہر چیز چونکہ سوشل میڈیا پہ ایکسپریس کرتے ہیں جا کے، ویسے ہم بہت انٹروورٹ جنریشن ہے، ہماری جو جین زی ہے وہ انتہائی انٹروورٹ ہے۔ آپ ان سے فزیکلی ملیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ وہی انسان ہے جو سوشل میڈیا والا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فزیکلی مل کے وہ بہت انٹروورٹ ہے لیکن سوشل میڈیا پہ وہ اوورلی ایکسپریسو ہے۔ تو اس لیے یہ جو عادت ہمیں پڑ چکی ہے اوورلی ایکسپریسو کی، اس وجہ سے ہم ہر چیز زبان پہ لاتے ہیں۔ تو وہ جب دیکھیں شیطان کا وسوسہ جب آپ زبان پہ لائیں گے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ جتنا آپ اسے دبائیں گے اتنا وہ شیطان جو ہے وہ دبے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک سفر پہ جا رہے تھے تو ایک صحابی کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا شیطان نے لگوا دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ شیطان کو کریڈٹ نہ دو، کنٹیکسٹ یہ حدیث کا لبے لباب، کیونکہ جب تم یہ کہو گے تو شیطان پھول کر بڑا ہو جائے گا، تمہیں چاہیے کہو بسم اللہ، دیٹس اٹ، حسبی اللہ، بسم اللہ، تو پھر شیطان سکڑ کر مکھی جتنا ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم اسے کریڈٹ دے دو گے، دیکھیں اسی لیے خواب برا نہیں سنانا چاہیے کسی کو unless and until